الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50 تا 56 ان آیات کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. کل والی جو آیت ہے اس میں جو سوال کیا تھا انہوں نے مشرکین مکہ نے دوبارہ زندہ ہونے پر جو شک ظاہر کیا تھا، کہا تھا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا اس کے بعد آئنہ لمبعوثون، کیا ہم اٹھائے جائیں گے خلقاً جدیدہ، نئی پیدائش کے ساتھ، نئے سرے سے ہم زندہ کر دیے جائیں گے. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے کونو حجارتن او حدیدا، تم مٹی کی بات کرتے ہو، اگر تم پتھر بھی ہو جاؤ، او حدیدا یا لوہا بھی ہو جاؤ، یعنی تم کہتے ہو کہ ہم مٹی ہو جائیں گے. اگر تم مٹی کی بات نہیں، مٹی میں تو پھر بھی مسام ہوتے ہیں، اس میں زندگی کی وہ جو ہوتی ہے وہ صلاحیت کی وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے. مٹی میں پانی ڈالا جائے تو وہ پھر سے زندگی ملتی ہے. آپ مٹی کی بات کرتے ہو، اگر تم پتھر ہو جاؤ گے جو مٹی سے تھوڑا سخت ہوتا ہے، اس میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے، اور اس سے بھی سخت لوہا، او حدیدہ، اگر حدید بھی ہو جاؤ گے، لوہا بھی ہو جاؤ گے، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے خیال کے مطابق ان سے بھی زیادہ سخت ہو، جہاں امکان حیات کا ان سے بھی زیادہ مشکل ہو، ناممکن ہو، کوئی بھی مخلوق تم بن جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. مٹی کی بات نہیں، پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو ان سے بھی زیادہ سخت ہو. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اس کے بعد یہ پہلا سوال تھا، اب دوسرا سوال وہ کریں گے. پھر فَسَيَقُولُونَ، پھر یہ آپ سے کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، ہمیں کون لوٹائے گا، یعنی ہمیں کون جلائے گا، دوبارہ ہمیں زندہ وہ کون کرے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ بتا دیجئے الذی، جس نے فطرکم، تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی بار، یعنی دوسری بار پیدا کرنا پہلی بار کی نسبت آسان ہے. جس نے پہلی بار جب تم تھے ہی نہیں تمہیں پیدا کیا، اب دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے کہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے. آج کے انسان کے لیے تو یہ سوال ہی نہیں. آج ہم سب جانتے ہیں انسان جو بنا ہوا ہوتا ہے اس میں کیا نہیں ہوتا، اس میں تو لوہا بھی ہوتا ہے، اس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ سب جو ہے ان کو دوبارہ زندگی عطا کرنا یہ اللہ کی اس قدرت سے باہر نہیں ہے، ناممکنات میں نہیں ہے. تو فرمایا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو وہ سر ہلائیں گے، سر مٹکائیں گے، الیک، آپ کی طرف، رؤوسہم، اپنے سر. انغاز جو کہتے ہیں سر ہلانے کو، سر مٹکانے کو، جب ایسے کوئی سر ہلاتا ہے اوپر نیچے،
یعنی تمسخر آمیز انداز میں، اچھا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مٹی بن کر، لوہا بن کر، پھر بھی ہم، یعنی تمسخر آمیز انداز میں۔ تفسیر ماجدی میں آپ دیکھیں گے حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کا ترجمہ لکھا ہے، وہ اپنی منڈیاں ہلاتے ہوئے یہ کہیں گے۔ پھر تفسیر میں خود لکھا ہے کہ میں نے منڈیاں کیوں کہا میں نے حقارت آمیز لفظ استعمال کیا ہے، کہ اس سے زیادہ اور کوئی لفظ سخت نہیں تھا ان کے لیے، ان کے سروں کو منڈیاں کہا۔ جس طرح ہم کشمیری میں اگر کسی کو تمسخر آمیز انداز میں کہنا ہو، اشین تمس کلون کے کلہیر، اگر اس تمس مذاق کروں پانی کلہیر لکھتے ہیں ہلاون تمسخر انداز، تمسخر آمیز انداز میں آپ کی طرف وہ سر ہلانے لگے۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر وہ کہیں گے اچھا چلو جی یہ ٹھیک ہے، متى ہو، تو یہ کب ہوگا؟ اب یہ تیسرا سوال کہ اگر دوبارہ زندہ ہونا ہی ہوگا تو بتاؤ یہ کب ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، عسا، شاید، ممکن ہے، ان یکون قریبا، وہ بالکل نزدیک ہو۔ یہ تو اس گھڑی کا تو علم انبیاء کو بھی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے وہ بہت قریب ہو۔ تو یہ تین سوال کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے، یہ تین سوال کریں گے۔ پہلا سوال کریں گے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ زندگی ملے گی؟ جب اس کا جواب ملا کون ہے یہ جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو اس کا جواب ملا اللہ ہی کرے گا جس نے پہلی بات کیا۔ پھر تیسرا سوال کریں گے وہ کب ہوگا، تو جواب میں ہوگا کہ ممکن ہے وہ بالکل قریب ہو، کس کو معلوم ہے؟ کیونکہ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت ایسے آئے گی کہ لوگ مصروف ہوں گے اپنے اپنے کام میں، کوئی ایک کام میں، کوئی دوسرے کام میں، کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، ابھی کپڑا ہاتھ میں نہیں لیا ہوا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص دودھ دھو رہا ہوگا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوگا دودھ برتن میں، قیامت آ جائے گی۔ اور ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا، اس نے لقمہ اٹھایا ہوگا، منہ تک لقمہ نہیں پہنچا ہوگا، تو قیامت آ جائے گی۔ گویا قیامت ایسی چیز ہے وہ بتاتے ہوئے نہیں آئے گی کہ خبردار خبردار میں آ رہی ہوں، تیار ہو جاؤ، ایسے نہیں آئے گی۔ اپنے اپنے کام میں، کوئی کھیل میں مصروف ہوگا، کوئی ایک کام میں، کوئی دوسرے کام میں، تو اچانک قیامت آ جائے گی۔ تو ان سے کہو کہ ممکن ہے یا شاید آیا ہی چاہتی ہو، قیامت کا وہ لمحہ بالکل قریب ہو، آ لگا ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، یا وہ دن ہوگا یدعوکم، جب وہ تمہیں پکارے گا۔ اس دن کو یاد کر، جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا، فاستجیبون بحمدہ، تو تم جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ، یعنی تم دوڑے ہوئے آؤ گے، لبیک کہتے ہوئے آؤ گے، یعنی آؤ گے اور تمہاری زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کا حمد ہوگا، اللہ کی حمد ہوگی، اللہ کی تعریف ہوگی۔ یہاں سب انسانوں کے بارے میں کہا، جو مومنین ہوں گے وہ بھی، اور جو ان کے علاوہ غیر مومن جو بھی ہوگا، فاسق فاجر بھی ہوں، کوئی بھی ہو، سب اس وقت جب اٹھیں گے کیونکہ وہ اپنی فطری حالت میں ہوں گے۔ یہاں جو پردے ڈال رکھے ہیں، چھپا رکھی ہے اپنی اس فطری حالت کو، توحید کو، وہاں وہ سب جان جائیں گے کہ ہم کہاں ہیں، اور اللہ کی حمد کرتے ہوئے سارے لوگ بھاگیں گے۔ وہاں کی وہ حمد، ان کو کوئی عذاب میں ان کی تخفیف نہیں اس سے ہوگی، بلکہ فرمایا کہ تم تعمیل کرو گے، فتستجیبون، تم حکم کی تعمیل کرو گے۔ یہاں بھاگتے ہو، یہاں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، تم گھروں کو بھاگتے ہو، وہاں تم تعمیل کرو گے، فوراً آ جاؤ گے، اور صرف آؤ گے نہیں بلکہ تمہاری زبانوں پہ حمد کے ترانے ہوں گے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، تم خیال کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ، کہ تم نہیں رہے اس حال میں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑی دیر۔ موت کے بعد اور قیامت کے دن اٹھنے تک کا یہ جو پیریڈ ہے، اس کے لیے وہ کہیں گے بہت ہی تھوڑی دیر ہم اس حالت میں رہیں۔ کچھ مفسرین نے اس کے لیے یہ پیریڈ کہا ہے، کچھ نے کہا نہیں دنیا بھی اس میں شامل ہے۔ جس وقت ایک انسان دنیا میں آیا اس وقت سے لے کر پھر وہ
عالم برزخ میں رہا، قبر میں رہا یا کہیں بھی رہا، تو قیامت کے دن اٹھنے تک کے اس پیریڈ کے لیے وہ کہے گا، اس سارے وقفے کے لیے وہ کہے گا اِن لبثتم الا قلیلا، تم یہ سمجھو گے، تمہیں ایسا لگے گا جیسے ہم بالکل تھوڑی دیر رہے۔ اگر دنیا میں کوئی 900 سال 1000 سال بھی رہا ہو اور اس کے بعد قبر میں ہزاروں سال رہا ہو، اس سارے پیریڈ کو یہی سمجھے گا کہ بس بہت تھوڑی دیر میں رہا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب یہاں تک تو تذکرہ تھا، یہ جو سوالات کر رہے تھے، یہ جو کج بحثیاں کر رہے تھے، کون اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا، کب اٹھائے گا، اب ان کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو، وَقُلْ یعنی اے نبی، اے حبیب، کہہ دیجئے آپ لِعِبَادِی میرے بندوں سے۔ یہاں پر ایک بات پھر ذہن میں رہے کہ جب ڈائریکٹ خطاب کیا مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے، وہ تحویل قبلہ کے بعد خطاب کیا۔ جب بھی آپ کہیں پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی یہ ڈائریکٹ خطاب ہے مومنوں سے، یہ تحویل قبلہ کے بعد۔ اس سے پہلے جب بھی مومنوں سے کچھ کہنا ہوگا یا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی طرح کہا ہے قل، نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ ان سے کہہ دو۔ تحویل قبلہ کے بعد کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ہی امت مسلمہ جو ہے اسے اپنے اس منصب پر، امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا گیا تحویل قبلہ کے بعد۔ یہاں کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعبادی میرے بندوں سے، حالانکہ سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن یہ پیار ہے، یہ محبت ہے ایمان والوں کے لیے کہ میرے ان ایمان والے بندوں سے کہو، یقولو کہ یہ کہا کریں، بات کیا کریں، التی ہی احسن، جو بہترین ہو، التی ہی احسن۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ایک دائی کے لیے جو ہدایت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اس کے بعد مجادلہ وجادلہم باللتی ہی احسن، 3 ہدایات۔ وہاں بھی ہم یہ پڑھا ہے، یہ کتنی اہم بات ہے، وہاں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہاں پھر یہ بات کہی گئی، جب بھی تمہیں بات کرنی ہو تو بہترین بات کیا کرو۔ ایک دائی کا یہ کام ہے، صرف اتنا کام نہیں ہے کہ وہ حق واضح کر دے لوگوں کے سامنے، ان کو بتا دے کہ وہ حق ہے، مانو جو میں نہیں، بلکہ حق بھی بولنا ہے، پیغام بھی واضح کرنا ہے، لیکن الفاظ کی سلیکشن بھی بڑی اہم ہے، کیسے الفاظ آپ استعمال کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے ترش الفاظ استعمال کریں کہ وہ قریب آنے کے بجائے دور چلا جائے، پھر آپ کو اجر ملنے کے بجائے کچھ اور ملنے لگے۔ تو یہ بڑی اہم ہدایت ہے، جب بھی آپ نے بات کرنی ہو اس وقت ممکن ہے کچھ لوگوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید وہ بحث کرتے کرتے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ بھائی تم کو تو جانا ہی جہنم میں، جاؤ تو جہنم میں۔ جب بحث کرتے کرتے کبھی غصے میں انسان آ جاتا ہے تو تم جہنمی ہو، تم جاؤ جہنم میں، یہ ایسا کسی نے کہا ہو یا ترشی اختیار کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ آپ ان سے بتا دیں کہ جب بھی یہ بات کریں، جب بھی یہ میرا پیغام پہنچائیں لوگوں تک، یا بلکہ اس میں عام ہے، جب بھی یہ بات کریں تو بہترین بات کریں، وہ کوئی بھی انہیں ایسا نقطہ نہ ملے آپ کے خلاف بھڑکانے کا، آپ کو آپس میں لڑانے کا۔ کیونکہ ساتھی فرمایا ایسا کیوں کریں گے آپ، بہترین الفاظ کا استعمال کیوں کریں گے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانا چاہتا ہے۔ نزغ، یاد رکھیے، فرکشن ڈلوانا، آپس میں فساد ڈلوانا چاہتے ہیں، دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی جب حکم ملا کہ بھائی یہ حرام کیا گیا، کیوں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کیونکہ وہ عداوت اور بغض ڈالنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کی نفرت ان کے دلوں میں رہے، کوئی کسی کی بات ہضم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تاکہ اصل کام انہیں بھول جائے، اپنے رب کی طرف یہ نہ آئے
آپس میں لڑتے رہے. یہاں بڑا محتاط رہنا. شیطان جو ہے وہ نہیں آئے گا ایسے کہ بھائی میں شیطان صاحب اس میں شیطان صاحب تو میری بات یہ سنا, نہیں, وہ دوست بن کر آتا ہے. ایک مشہور ہے, ایک عربی میں ایک حکایت ہے, بڑی مشہور حکایت ہے. وہ 4 بیل تھے, ایک سفید تھا, ایک کالا تھا, ایک پیلا تھا اور ایک لال رنگ کا تھا. 4 بیل تھے. شیر آیا ان کو کھانے کے لیے, تو اس نے 3 بیلوں سے کہا کہ بھائی مجھے تم سے کوئی گلا نہیں, تم سے کوئی جنگ نہیں. جو سفید بیل ہے, اب یہ جو سفید والا بیل ہے اس کے ساتھ میری دشمنی ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ سائڈ میں رہے گا, کھاؤ اس کو. اس نے ان کو کھا دیا. پھر گیپ دے کر کچھ عرصے کے بعد آیا, دوسرے پر بھی حملہ کیا, پھر تیسرے پر بھی. پھر اب چوتھے کی باری جب آئی, وہ کالا تھا یا کیا تھا, جب اس کی باری آئی تو اس نے اس وقت کہا, اس جو الفاظ کہے یہ بڑے مشہور الفاظ ہیں, اوکلت یوم اوکل ثور الابیض, مجھے یہ آج نہیں کھا رہا ہے بلکہ اس نے مجھے اس وقت کھایا جس وقت اس نے سفید بیل کو کھایا. اسی وقت زوال شروع ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی پر ہاتھ اٹھانا ہو, کسی ایک ملک پر, دوسرے کہتے ہیں اسی پر اٹھا رہا ہے, اسی کی باری آئی, پھر اس کی دوسری جو بھی آتی ہے, پھر تیسرے کی بھی آتی ہے. جب ایک پر دشمن ہاتھ اٹھاتا ہے باقی سمجھتے ہیں میرے لیے نہیں تھا, یہ فلاں کے لیے تھا, پھر دوسرے پر بھی آتا ہے, پھر تیسرے پر بھی آتا ہے. اسی طرح سے ایک اور مشہور اس سلسلے میں ایک حکایت ہے, وہ بھی بڑی مشہور ہے. وہ بھی ایک بدماش تھا, بڑا خطرناک قسم کا, وہ لوگوں کو بڑا تنگ کرتا تھا, ستاتا تھا. تو وہاں اس گاؤں میں 4 لوگ تھے, دوست تھے, اور بڑے گہرے دوست آپس میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم چلو ذرا آج اس کی خبر لیتے ہیں. 4 جائیں گے, 4 کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. جب وہ گئے تو بڑا چالاک تھا, وہ شیطانی سمجھے تھا, وہ بدماش قسم کا. اس نے جب دیکھا وہ جان گیا کہ یہ صحیح نیت سے نہیں آیا ہے, اس نے شاید ہم مجھ پہ حملہ کرنا ہو. وہ ان کے پاؤں پر پڑ گیا, وہ بڑی حجر لجاجت کر گیا, میں یہ ہوں, کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا لیا. پھر شام کو ایک کے گھر گیا, اس کو گریبان سے پکڑا, تو دیکھو اصل میں ان لوگوں نے مجھے کہا تھا تمہیں پیٹنے کے لیے, لیکن مجھے تم پر ترس آ گیا, میں نے کچھ نہیں کہا تم سے, ورنہ وہ ایسے ہے. اس کے دل میں ڈال دیا اور ان کی نفرت. اچھا ایسا ہے. پھر دوسرے سے کہا, پھر تیسرے سے, پھر چوتھے سے, ان کو آپس میں لڑا دیا. ان کی آپس میں نفرت ہو گئی, وہ آپس میں لڑنے لگے. پھر اسے موقع ملا کہ ہاں اب مجھے موقع. پھر ایک کو اس نے پکڑا اور ایک کی اس نے پٹائی کی. تو شیطان کا یہی کام ہے. وہ بظاہر آپ کو وہ اصل میں شیطانی ہوتا ہے, انسان نما شیطان آپ کہیں گے. انسان دکھتا ہے, وہ انسان جیسا ہے وہ, لیکن وہ شیطان ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی اس قسم کی چیز بتائے, کسی کے خلاف اکسائے, کسی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, تو سمجھنا چاہیے یہ شیطان ہے, یہ انسان نہیں ہے. جب ہم آپس میں لڑیں گے, جب ہم آپس میں کٹ مریں گے, تو ہمیں کوئی انتہائی اہم کام کرنا ہے, دین کی اقامت کا کام, دین کو قائم کرنے کا کام. وہ کیسے ہوگا؟ پھر تو ہمیں بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی وقت ہوگا. ایک دوسرے کے پر الزام, ایک دوسرے پر کفر کے خطرے, ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش مختلف دلائل کے ساتھ. بہرحال فرمایا یہاں پہ کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ بہترین الفاظ, جب یہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرے تو بہترین الفاظ استعمال کریں. کبھی بھی کسی کے کوئی موقع نہ ملے کہ وہ کسی لفظ کو پکڑ کر آپس میں پھوٹ ڈلوائے, جھگڑا کروائے. ان الشیطان ینزغ بینہم, بے شک شیطان جو ہے وہ تو فساد ڈلوانا چاہتا ہے انسانوں کے بیچ. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, بے شک شیطان جو ہے وہ ہے ہی انسان کا کھلا دشمن. یعنی ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اوپن سیدھا کھلا دشمن ہے, وہ چھپ کر نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دشمن ہوں انسان. ربکم عالم بکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں, اچھی طرح تمہیں جانتا ہے.
ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے، او یا ان یشاء اگر وہ چاہے یعذبکم تمہیں عذاب دے۔ کبھی کبھی ان سے نکل جاتا ہوگا کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، تم جہنم میں جاؤ گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اسے معلوم ہے تمہیں، صرف تم نہیں، اسے ساری مخلوق اس کی نگاہوں میں، اسے معلوم ہے کون جنت کے قابل ہے، کون جہنم کے قابل ہے، کس پر رحم کیا جائے، کس پر عذاب نازل کیا جائے، وہ سب جانتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے کہا ہے، وہاں جب آپ جنت البقیع میں جائیں گے ان کی قبر حالی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں، باہر والا جو راستہ ہے وہاں سائڈ میں ان کی قبر مبارک ہے، مشہور صحابی ہے۔ ام الاولا ان کے بارے میں کہتی ہیں جب ان کی وفات ہو گئی تو وہاں کھڑی تھی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت کا مقام عطا کیا۔ جب یہ بات سنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم، تم نے یہ بات کیسے کی؟ میں بھی نبی ہو کر اپنے بارے میں بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، تو تم کیسے یہ بات کہہ رہی ہو؟ ہاں ہمیں بھی امید ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا ہوگا، امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کوئی فائنل کہہ دے کسی کو تم دوستی ہو، تم جنتی ہو، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جنت اور جہنم تقسیم کرنا ہمارا کام نہیں، نہ انسان کو یہ خبر ہے کون جنتی ہے کون جہنمی، یہ ہاں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کام کرنے والے جو جنت میں جائیں گے اور یہ کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، لیکن پرٹیکولر کسی انسان کا نام لے کر ہم کہیں گے کہ یہ جنتی ہے، انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط۔ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا، تمہیں کیا معلوم، اللہ کو اپنی مرضی ہے، چاہے تو تم پر رحم کرے، اور یشاء یعذبکم، چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے تمہارے اس پر جو ہے صرف ایک ہی کام ہے کہ ان تک پیغام پہنچاؤ، اس سے آگے کا کام ہماری اس پر، ہم پھر جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بتحقیق ہم نے فضیلت عطا کی ہے بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ یہاں جو نبیوں کی فضیلت کی بات آئی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ کس قسم کی فضیلت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، لا تفضلوا بین انبیاء، تم انبیاء کے درمیان فضیلت نہ کہا کرو، یعنی یہ انتہائی حکمت کی بات ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، تمام انبیاء میں فضیلت عطا کی، لیکن تم اس بات کو مت بتایا کرو اس انداز سے کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگے اور تم سے اور زیادہ دور ہو جائے، کیونکہ وہاں تو یہ یقینی بات تھی جس وقت حضور علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو یہود اور جو نصارہ تھے ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا، انہیں پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم بھی نبی ہو تو یہ بتاؤ موسیٰ افضل ہے یا تم افضل ہو، یا عیسیٰ افضل ہے، اس قسم کے سوالات۔ تو ان سوالوں سے روکا مسلمانوں کو کہ تم میری فضیلت بیان نہ کیا کرو، بلکہ فرمایا تم مجھے یونس پر بھی فضیلت نہ دو، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن کی غلطی کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہا اس پر بھی تم مجھے فضیلت نہ دو، تم مجھے مت بتایا کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ فضیلت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، فرمایا کچھ نبی کو ہم دیتے ہیں فضیلت، لیکن یہ تمہارا کام نہیں کہ اس کا چرچا کرتے پھرو اور دین کے قریب لانے کے بجائے آپ کسی کو دین سے دور کر دو، یہ حکمت کے خلاف بات ہے، حقیقت اگرچہ یہی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ساتھ ہی کہا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، ساتھ ہی بتا دیا کہ تمہارے جو جنہیں تم ہمارا کہتے ہو، بنی اسرائیل سے جن کا تعلق تھا ان کو ہم نے زبور عطا کی۔ اس میں دو وجوہات سے زبور کا نام یا داؤد علیہ السلام کا نام لیا، ایک تو اس اعتبار سے کہ
ان کے ذہن میں یہ بات نکل جائے کہ یہ کوئی یہ تو کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دین کا مسئلہ ہے، دین میں یہ نہیں وہ قوم یہ قوم یہ قوم، اس کو ہٹانے کے لیے کہ داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ دوسری چیز اس وجہ سے بھی کہ زبور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑی کثرت سے، اور تیسری چیز اس لیے بھی کہ ان کا ایک اعتراض تھا کہ بھئی نبی کیسا نبی ہے، یہ ہمارے طرح اس کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اس کو کمانا پڑتا ہے، اس کو تو آٹے اور دال کی فکر بھی ہے، اس وقت کسی گوشے میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ نبی ہے تو دنیا سے الگ کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ جس طرح رحمان کے بارے میں وہ کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ صرف گھر کی بات نہیں، داؤد علیہ السلام تو بادشاہ بھی تھے، انہیں صرف اپنے گھر اور بال بچوں کی فکر نہیں تھی بلکہ پورے ملک کی فکر تھی، پورے ملک کے لیے انہیں انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو وہ داؤد علیہ السلام ان کو بھی ہم ہی نے زبور عطا کی۔ گویا اس میں کئی جوابات تھے، زبور کا تذکرہ کر کے یا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کر کے کئی باتوں کا انہیں جواب ملا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، بس یہ آخری آیت ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو تم پکارو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ جن کے بارے میں تمہیں گمان ہے، من دونہ اس کے سوا، یعنی اس کے سوا اللہ کے علاوہ جن معبودوں پر تمہیں گمان ہے کہ یہ بھی ہمارے سنتے ہیں، تم انہیں پکارو، مگر یاد رکھو فلا یملکون، وہ بالکل اختیار نہیں رکھتے، کشف الضر عنکم، کشف کہتے ہیں دور کرنے کو، ضر تکلیف، عنکم تم سے بالکل بھی وہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، اور نہ اسے بدل سکتے، اسے پھیر بھی نہیں سکتے۔ تکلیف دور کرنا تو دور کی بات ہے، اسے پھیر بھی نہیں سکتے۔ جیسے تکلیف آ گئی کرونا کی یہاں پہ، تو اس کو ہٹانے تو دور کی بات ہے، وہ اسے پھیر بھی نہیں سکتے، اتنا بھی کرتے چلو جی ہمارے ملک میں نہیں، اس کا رخ بدل دیتے کسی اور ملک میں چلا جائے۔ کہا وہ ان کے پاس یہ پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کسی کو پکارو تو اللہ کو چھوڑو، اور اللہ کے سوا جس کو بھی تم مدد کے لیے پکارو گے وہ نہیں جواب دیتا۔ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جس سے تم دعا کر سکتے ہو، جس سے تم مانگ سکتے ہو، جس کی تم عبادت کر سکتے ہو۔ یہ جو دعا کرنا ہے مانگنا ہے یہ بھی عبادت ہی ہے، یہ عبادت ہی ہے، تو عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، مانگنا صرف اللہ سے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو اپنے دلوں کے اندر اتاریں اور اپنی زندگی میں شب و روز میں ان آیات سے ہدایت لے کر ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے، شب و روز گزارے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔